ہجرت حبشہ کا تذکرہ ہو اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ آئے، یہ ممکن نہیں۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں قریش مکہ کے سفیروں کی موجودگی میں جو تقریر فرمائی تھی، اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ اتنا اثر انگیز تھا کہ نجاشی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں بھرے دربار میں دین حق اسلام کی بھرپور ترجمانی کی، وہیں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کا کامل فریضہ بھی انجام دیا۔ پھر جب نجاشی نے حضرت جعفر سے قرآن کے کچھ حصے سنانے کا مطالبہ کیا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع محل دیکھ کر کے سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نجاشی پر گریہ طاری ہوا، اور جب تلاوت سے فارغ ہوئے تو اس کی آنکھیں نم تھیں اور اس کے داڑھی کے بال تر ہو چکے تھے، اور پھر نجاشی نے قریش مکہ کے سفیروں کو واپس کر دیا۔ پھر قریش مکہ کے سفیروں نے آخری کوشش کے طور پر اس من گھڑت عقیدے کا سہارا لیا جو عیسائیوں نے اپنا لیا تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ کے تعلق سے وہ کہتے ہیں جو آپ نہیں کہتے، یعنی جو آپ کا خیال ہے اس کے برخلاف یہ کہتے ہیں۔ تو حضرت جعفر کو دوبارہ دربار میں طلب کیا گیا، مسلمانوں کو بلایا گیا، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس موقف کی ترجمانی کی وہ بالکل قرآنی موقف تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ، ان کا رسول اور اس کی روح مانتے ہیں۔ نجاشی نے نہ صرف یہ کہ خلاف توقع اس کی تائید فرمائی، بلکہ زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو کچھ تم نے کہا ہے، خدا کی قسم حضرت عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں، یعنی تمہارا موقف صحیح ہے۔ اور اس سے پہلے جب انہوں نے حضرت جعفر نے قرآن کی تلاوت کی تھی تو نجاشی نے قرآن کی تلاوت سن کر کہا تھا کہ اس کلام میں جو کچھ تم نے پڑھا ہے اور حضرت عیسیٰ کے لائے ہوئے کلام میں کوئی فرق نہیں، یہ سب ایک ہی چراغ کا پرتو ہے۔ نتیجتاً قریش مکہ کے سفیروں کو وہاں سے ناکام لوٹنا پڑا۔ اس پورے واقعے کی تفصیل سیرت ابن ہشام میں ہے، خاص طور پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کا ایک ایک لفظ اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ سیرت ابن اسحاق میں بھی ہے، تاریخ کی مختلف کتابوں میں بھی ہے، اور حدیث کی کتاب مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے۔